حضرت صدیق اکبر کا یہ مقام ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، یعنی نبیوں کے بعد سب سے افضل شخصیت کا نام حضرت صدیق اکبر، اور خلیفہ اول بلا فصل امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوبصورت شخصیت کا نام ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی پختگی عطا فرمائی، راسخ العقیدہ مسلمان تھے، اور حالات کو دیکھ کر اپنا عقیدہ طے کرنے والے نہیں۔ سارے لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس بنیاد پہ اپنے عقیدے کو طے کرنے والے نہیں، بلکہ اللہ رسول کی رضا دیکھ کے اپنے عقیدے کو طے کرنے والے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی دنیا ساری ادھر ادھر جا رہی ہے تو ہم کس طرح نیک ہو سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ جب حضرت صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا تھا نا، جب مولا علی نے کلمہ پڑھا تھا، جب سیدنا فاروق اعظم، عثمان غنی، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، سیدنا بلال حبشی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جب ان لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا تو پھر بھی دنیا تو کسی اور طرف جا رہی تھی، ساری دنیا کسی اور طرف۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ باہر سبزہ کتنا ہے اور باہر لوگ سپورٹ کتنی کرتے ہیں، یہ دیکھ کر یہ لوگ نہیں آئے، کیونکہ ان کا دل سمجھ گیا تھا کہ رسول اللہ کا دین حق ہے۔ تو پھر انہوں نے بندوں کے چہرے نہیں دیکھے، انہوں نے مدینے والے کی رضا کو دیکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کو سمجھا ہے، اللہ کی رضا کو دیکھا ہے، یہ آگ ہے۔ اگر آپ یہ دیکھ کے آئیں گے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں تو پھر تو لمبا نہیں چل سکیں گے، پھر تو رائے روز بدلتی ہے، پھر تو چہرے پرانے ہوتے ہیں، پھر تو لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ آج یہاں ہیں تو کل پھر کہیں اور ہیں، تو پرسوں انہیں کوئی نئی جگہ کی تلاش ہوتی ہے، پھر تو روز رنگ سوچیں، طبیعتیں بدلتی ہیں۔ آپ نے طے کرنا ہے کہ ہم اصل میں کس رستے کے مسافر ہیں، ہمارا نقطہ نظر کیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیور بن کے وقت گزارا ہے، غیرت مند مسلمان تھے، اور جس بات کو انہوں نے ٹھیک سمجھا اس پر انہیں انشراح صدر حاصل تھا، انشراح صدر۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نیکی کر کے بھی غیر مطمئن ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں میں نے کی ہے کہ نہیں کی، اور کی ہے تو ٹھیک کی ہے کہ نہیں کی، اور پتہ نہیں اب میں نیکی کے راستے پہ چل پڑا ہوں تو یہ راستہ صحیح ہے کہ نہیں۔ معاذ اللہ ساری زندگی بیچارے ڈبل مائنڈڈ رہتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی ترجیحات طے کر لیتے، پھر چونکہ وہ کسی چیز کو حق سمجھ لیتے اور حق ان کی طبیعت میں راسخ ہو جاتا ہے، پھر انہیں جھوٹ پر، بددیانتی پر غصہ آتا ہے، جلال آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ملفوظات شریف میں فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر تو شروع سے ہی طبعی طور پر بتوں سے نفرت کرنے والے، برائیوں سے نفرت کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے حضور کی صحابیت کے لیے چنا تھا تو ان کی فطرت کے اندر خیر رکھ دی، ذہن میں، طبیعت میں ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شر سے بیزاری پیدا کر دی تھی۔ کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ جاہلیت میں سارے لوگ شراب پیتے تھے، آپ نے بھی کبھی پی تھی؟ ایک چیز منع ہی نہیں ہے، اس کا چلن عام ہے، رواج اس کا عام ہے، سب لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، تو آپ نے بھی کبھی پی تھی؟ تو حضرت صدیق اکبر کو جو جواب ہے نا وہ بڑا فطری سا ہے، سوچوں کے عین مطابق ہے۔ آپ فرمانے لگے میں وہ چیز استعمال نہیں کرتا جس کو پی کے بیوی اور بہن کے درمیان تمیز ختم ہو جائے، انسان کو یہ سمجھ ہی نہ آئے کہ کس کے ساتھ کیا کلام کرنا ہے، کس کے ساتھ کس رویے سے مجھے پیش آنا ہے۔ تو جو انسان کی عقل کو، شعور کو، غیرت کو، حیا کو لے جائے، وہ چیز تو فطرتاً ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں نے جاہلیت میں بھی یہ کام کبھی نہیں کیا، یہ کیا ہی نہیں، اس لیے کہ میری طبیعت کا تقاضا ہی نہیں، میرا ذہن اس کے قریب جا سکتا۔ اس مزاج کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگ تیار کر کے، سجا سوار کے اپنے محبوب کی بارگاہ کے لیے چنے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ بڑے چھوٹے سے تھے حضرت ابو بکر صدیق، تو ان کے والد گرامی ان کو لے گئے بت خانے میں، معاذ اللہ۔ والدین اپنی جو مذہبی ان کے معاملات ہوتے ہیں تو اپنے بچوں کو وہاں وہ لے جانا پسند کرتے ہیں۔ ہمیں بھی یہ چاہیے، ہمیں بھی حکم ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو انگلی پکڑ کے مسجد میں لے کے جاؤ، اور 10 سال کا ہونے کے باوجود نہ جائے تو سختی کے ساتھ اسے تنبیہ کرو مسجد جانے کی۔ تو آپ کے والد نے بھی جو اس دور کی روایات تھیں جاہلیت میں، جو لوگ طریقہ کار اختیار کرتے تھے، تو اسی طریقے کے مطابق انہوں نے بھی آپ کو بت خانے کی طرف رغبت کرائی اور آپ کو لے کر کے وہ بت خانے کی طرف بڑھے۔ جب وہاں گئے نا تو اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کو چھوڑ کے
وہ ذرا باہر نکلے بتوں کے سامنے، تو میں نے کہا کہ طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے بیزاری رکھ دی ان کی باطل کے ساتھ، طبعاً بیزار تھے۔ تو بت جو بڑا سامنے کھڑا تھا نا، اس کی طرف دیکھا اور پھر ایک روڑا اٹھایا جناب صدیق اکبر، زور سے بت کو مارا تو بت چکنا چور ہو گیا۔ ابھی بچپن کی عمر ہے، چھوٹے، وہ جب گرا دھڑام سے زمین پہ تو والد آئے اور کہنے لگے تیرا بھلا ہو، یہ تو نے کیا کیا؟ تجھے تیری ماں اور لوگ دیکھ لیں گے تو کیا کہیں گے؟ تو آپ کہنے لگے کہ ابا تو لوگوں کی بات چھوڑ، یہ بتا کہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ میری تیری کیا کرے گا؟ یہ فکری طور پر جو طہارت ہے ان کی سوچ کے اندر، یعنی کچھ چیزوں کو عقل بھی تو بندے کی نہیں نا تسلیم کرے۔ اب یہ کہنا کہ کیونکہ میری برادری کر رہی ہے تو میں نے کرنا ہے، کیونکہ میری فیملی کا تقاضا ہے تو میں نے کرنا ہے، کیونکہ میرے گھر والے کسی کو کمی سمجھتے ہیں تو میں نے بھی سمجھنا ہے، تو آپ کو نہیں پتہ چل رہا کہ یہ بات درستی نہیں ہے؟ کیونکہ میرا سارا قبیلہ اس رواج کا ہے تو میں نے یہ رواج اختیار کرنا ہے، تو آپ قبیلہ رواج دیکھیں گے تو کمزور پڑ جائیں گے۔ آپ اگر مضبوط اعصاب کے ساتھ، پکے عقیدوں کے ساتھ اور جوان حوصلوں کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر بہت ساری جگہوں پہ بغاوت کرنی پڑتی ہے، بہت ساری جگہوں پہ آپ کو باغی بن کے جینا پڑتا ہے، اس لیے کہ لوگ زندہ وہ ہوتے ہیں جن کا دل، جن کی روح، جن کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور جو لوگ یہ دیکھیں کہ مطلب کیفیات کیا ہیں، میرا قبیلہ بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے، میرے بچے تھوڑا سا مسئلہ ہیں، تو میری فلانی شاید تو ٹھیک ہے، پھر آپ نے بڑے بہانے ڈھونڈ لیے ہیں، پھر بہانوں میں جیے، پھر آپ نے بہت سارے خول اپنے اوپر چڑھا لیے ہیں، پھر ان میں وقت گزارے، پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ مجھے مزہ نہیں آ رہا نماز پڑھنے میں، مجھے لطف نہیں آ رہا دین پر چلنے میں، پھر یہ والا سوال چھوڑ دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بالکل آپ خالص ہو کے یہاں آئیں تو آپ آئیں تو صحیح، آپ آئیں گے بعد میں رب کی رحمتیں آگے بڑھ کے آپ کا استقبال کریں۔ حضرت صدیق اکبر نے غیور بن کے وقت گزارا، غیور بن کے۔ قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے نا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 کا ابتدائی حصہ ہے، فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، فرمایا بے شک اللہ نے سن لیا ہے جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، معاذ اللہ، اللہ نے سن لیا ہے۔ یہ سورہ آل عمران ہے۔ ذرا اس کی جو شان نزول ہے اس کی طرف آئیے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے تو یہودیوں کا بڑا رہنما، مقتدا، بڑا عالم، تورات انجیل جاننے والا، وہ نہ بیٹھ کے یہودیوں کو کچھ پڑھا رہا تھا، سکھا رہا تھا، تو حضرت صدیق اکبر توحید پرست، عقیدے کے پختہ، راسخ العقیدہ مسلمان اس کے قریب سے گزرے تو فرمانے لگے، اس کا نام فنحاس تھا، کہنے لگے او فنحاس، تجھے بھی پتہ ہے، تیری تورات میں بھی لکھا ہے، تیری کتابیں بھی جانتی ہیں کہ سچ وہی ہے جو میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں وہ سچ ہے، تجھے پتہ ہے، تو ان لوگوں کو توحید کی دعوت کیوں نہیں دیتا؟ یہ پھر شرک میں، بت پرستی میں، کفر کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، ان کو پیغام توحید دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اس مالک کی جس نے میرے نبی پاک کو اپنا رسول بنا کے بھیجا، اس طرف ان کی رغبت دے۔ تو وہ فنحاس جو تھا اس نے بڑی کفریہ جملے معاذ اللہ بولے، وہ کہنے لگا کہ اس رب کی ہم عبادت کریں جو ہمیں کہتا ہے کہ قرض حسنہ دو، اللہ کو قرضہ دو وہ تمہیں ڈبل کر کے واپس کرے گا، صدقات اور زکوٰۃ کا معاذ اللہ اس نے مذاق اڑایا، کہنے لگا اللہ ہم سے کہتا ہے میری راہ میں خرچ کرو، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہنے لگا اس کا معنی تو یہ ہوا نا کہ ہم غنی ہیں اور اللہ فقیر ہے۔ ہر سوال کے جواب میں دلیل نہیں ہوتی، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کا علاج کچھ اور بھی ہوتا ہے۔ جب اس نے رب کی شان کے بارے میں یہ بات کی نا تو حضرت صدیق اکبر نے پھر ایک زور کا تماچا اس کے منہ پہ مارا، ایک تھپڑ مارا، ایک سیٹ تے پکڑا کوار گندہ لذی اور بھی بوٹیاں جاننے، ایک لگائی زور سے اس کے منہ پہ، اور جب وہ دھڑام سے گرا نا، یہ دیکھیں نا تھوڑے دن پہلے یہ ہمارے جنوبی پنجاب میں کیا تماشا لگا ہے، قبر کے گرد لوگ گھوم رہے اور کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ کیا ہمیں غصہ نہیں آتا ان چیزوں پہ؟ ہمیں جلال نہیں آتا؟ اس طرح اسلامی شعائر کا مذاق اڑایا جائے گا؟ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ عقیدہ توحید کے معاملے میں ہمیں غیرت مند ہونا چاہیے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر گلی ہر چوک میں یہ نعرہ لگایا کہ لا الہ
इल्लल्लाह। हुजूर ने पैगाम में तौहीद दिया है, हमें शिकन तक नहीं आती, जो मर्जी कवाल बक जाए, जो मर्जी वो कुफर कह जाए, कोई पूछने वाला नहीं। जो जिस तरह का मर्जी को शेर पढ़ के गुजर जाए, कोई तबीयत नहीं, कोई नहीं पूछने वाला कि आप कहां खड़े हैं, आपने क्या कह दिया, कोई पता ही कोई नहीं कि आप कितनी ऊंची बात चले गए, आप जानते नहीं। तो ईद बारी ताला के तकाजे कह देते हैं लोग, मजाल है कोई शख्स वहां बात करे तो। हजरत सिद्दीक अकबर ने थप्पड़ मारा। अब वो चूंकि उनका बड़ा मुक्तदा था, पेशवा था, वो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और वो सारे लोग आए। ने आके कहा जी अबू बकर ने थप्पड़ मारा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुलाइए अबू बकर सिद्दीक को। हाजिर बारगाह हुए, आपने थप्पड़ मारा है? कहा हुजूर मारा है। बिल्कुल मारा है। क्यों मारा है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने ये कहा था माज़अल्लाह कि अल्लाह फ़कीर है, हम गनी हैं, मेरे रब करीम की शान के बारे में ये इसलिए जुमले बोले तो मैंने मारा थप्पड़। हुजूर ने फरमाया तूने कहा है? कहने लगा जी नहीं मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने तो नहीं कहा। उसके जितने लोग थे उनसे कहा भी तुम मौजूद थे, इसने कहा है? वो कहने लगे जी नहीं नहीं इसने तो कहा ही नहीं। अब वहाँ मुसलमान था ही कोई नहीं जो जनाब सिद्दीक अकबर की गवाही दे, जो सिद्दीक की सदाकत के लिए खड़ा हो, था ही कोई नहीं। जब वो सारे कहने लगे जी नहीं कहा ही नहीं, ये माज़अल्लाह गलत कह रहे हैं, कहा ही नहीं, जब वो सारे मुकर गए तो रब करीम के कुरान ने बोलना शुरू कर दिया। यहूदी मुकर गए और जनाब सिद्दीक अकबर की गवाही जब बंदों में से कोई देने वाला न रहा तो मालिक ने फरमाया मैं जो गवाह हूं अबू बकर सिद्दीक, मैं जो गवाह हूं। लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। फरमाया किसी मुसलमान ने सुना या नहीं सुना, अल्लाह ने सुन लिया है। अल्लाह ने सुना है उसके कौल को जिसने कहा कि अल्लाह फकीर है और हम गनी हैं, कुर्बान जाएं। उस शख्स की अजमत का क्या कहना जिसकी गवाहियां मेरा रब करीम अता फरमाए। वो इतने बड़े आदमी बयां हो किस जुबान से मर्तबा सिद्दीक अकबर का कि महबूबे खुदा महबूब है सिद्दीक अकबर। इतनी बड़ी शख्सियत। रब ने फरमाया कि किसी मोमिन ने सुना नहीं सुना, अल्लाह ने तो सुना है ना, अल्लाह ने सुन लिया, इन्होंने कहा है। गोया मालिक ने फरमाया ये सारे झूठे हैं, मेरे महबूब का सिद्दीक सच्चा है, ये सच्चे हैं जनाब सिद्दीक अकबर। और फिर ये आयत हमें ले गई फिर वो गारे सौर में, वो गारे सौर में जहां काफिर आ गए थे ना बिल्कुल गार के दरवाजे पे, और दरमियान में दीवार कौन सी थी? मकड़ी का जाला, कबूतरी के अंडे। जनाब सिद्दीक अकबर घबराए, अपने लिए नहीं, मदीने वाले महबूब के लिए। या रसूलल्लाह ये तो आ गए हैं, अगर इन्होंने झुके पैरों की जानिब से देखा तो तकलीफ पहुंचाएंगे। हुजूर ने फरमाया ला तहज़न, पढ़िए ना सूरह तौबा, ला तहज़न, तू गम ना कर। हुजूर ना गम करूं? फरमाया ना कर, कोई फौज नहीं, कोई अंदर असला नहीं, कोई बारूद नहीं, लेकिन तू गम न कर। इसलिए ना कर कि इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। जिनके साथ अल्लाह हो उन्हें गम नहीं होता। मुझे किसी शख्स ने कहा कि किसी को वली देखना हो तो अलामत क्या है? मैंने कहा वली को गम होता है पर अल्लाह रसूल का, अपनी आखिरत का। लेकिन अगर तुम कभी देखो ना कि दुनियादारों से थोड़ा गमगीन हो रहा है तो वली है ही नहीं। अगर वो ये देख रहे हैं ना बंदे ना इधर उधर हो जाए तो वली की तो अलामत ही ये है कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन्हें कोई गम और खौफ। तो ये तो कुरान ने बयान किया है कि वो खौफजदा करे जिसने जो करना है, वो खौफजदा क्यों? कि औलिया अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह का दोस्त बंदों का गम रखता नहीं। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हस्ती हैं कि जिनकी गवाहियां मेरा रब करीम इरशाद फरमाता है। फिर आप गौर करें इस बात पर, यहां से जो बात साबित होती है वो ये है कि सच बोल दे, सच्चे बन जाएं, सच के लिए खड़े हो जाएं। बंदा कोई मदद के लिए आए ना आए, रब जरूर मदद फरमाएगा, वो अपने करम से मददगार बनेगा। सच के लिए खड़े हो। आपने जिंदगी में ये नहीं देखना कि आपके पीछे लोग कितने चल रहे हैं, देखना ये है कि हम जिस रास्ते पे हैं वो रास्ता सच्चे लोगों का है, वो अंदाज ठीक है, हमारी सोचों ने जो जाविया बनाया वो सच वाला है, वो इखलास वाला है। अगर आप लिल्लाहियत वाले हैं तो चलते रहें चलते रहें चलते रहें। घोड़ा जब दौड़ता है ना तो कभी कभी झाड़ियां भी उसके पैरों पे आ ही जाती हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो दौड़ता रहे।
منزل اس کی ٹھیک ہو، دوڑتا رہے. وہ اگر جھاڑیاں کبھی پیروں کو لگ جائیں گی تو پھر اتر بھی جائیں گی، لیکن اس کا کام یہ ہے کہ وہ دوڑے، چلتے رہیں اور حق کو نہ چھوڑیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عظمتیں ہیں نا، شانیں، میں نے رات بھی کہا تھا کہ شروع کہاں سے کریں، بات کا آغاز کہاں سے کریں، یعنی کون سا پہلو ہے جس کو شروع کریں. ان کی سچائی، ان کی سخاوت، ان کی مسکینوں کی خدمت، ان کا غریبوں کے ساتھ پیار. لیکن جب ہم ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو یوں لگتے ہیں کہ انہوں نے اپنا نا سارا کچھ گوندا اپنے آپ کو سمیٹا، اور گوندا کس چیز میں؟ عشق رسول میں، اور باندھ لیا اپنے آپ کو حضور کی محبت کے سائے میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کارنامے ہیں نا، کتابوں میں بہت زیادہ لکھے ہوئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 24 لاکھ مربع میل تک اسلامی سلطنت کو پہنچایا. حضرت عمر نے قانون بنائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف قاعدے، ضابطے، اصول وضع کیے. حضرت عمر نے چھوٹے بچوں کے وظیفے لگائے، فوجیوں کی تنخواہیں لگائیں، اساتذہ کی تنخواہیں لگائیں، پولیس کا، فوج کا محکمہ قائم کیا. حضرت عمر نے بڑی اصطلاحات کی، انہوں نے قیام کیا. سمجھ لیں یونیورسٹیاں، ادارے، مدارس، ساری سوچیں حضرت عمر کی ہیں. تو ان کا ذکر بھی زیادہ ہوتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا جو خلافت ملی نا مضبوط ہو کے، تو وہ مضبوط کر کے دی حضرت صدیق اکبر. آپ کو کچھ چیز صحیح مل جائے نا، صحیح، تو پھر سفر کرنا آسان ہو جاتا ہے. یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں وہ لوگوں نے سار اٹھا لیا، حضور کا وصال ظاہر ہوا تو کچھ نے کہا زکوٰۃ نہیں دیں گے. فرمایا تمہیں دینی پڑے گی، اور نہیں دو گے تو ہم تمہارے خلاف جہاد کریں گے. حضور کے وصال ظاہری سے پہلے ایک شخص نے، مسلمہ کذاب نے، دعویٰ نبوت کر دیا تھا معاذ، اس کا بھی سار کچلنا تھا. وہ بھی سار حضرت ابوبکر نے کچل دیا. ساری چیزیں جہاں جہاں کوئی سار اٹھاتا تھا وہ انہوں نے کچل دی. ماحول، بنیاد اور بیس مضبوط کر کے انہوں نے حضرت عمر کو دی. اور جناب عمر کو بڑی ساری نصیحتیں فرمائیں، بڑی ساری نصیحتیں. اپنے پتر بھی تھے ان کے، دے سکتے تھے. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں، آپ یقین کریں ان لوگوں کی صداقتوں پہ رشک آتا ہے. ہم کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے نہ تو چیزیں اپنے گھر لے ہی آتے ہیں، کوئی نہ کوئی تسلی اپنے آپ کو دے کے نہ تو چیزیں گھر آ ہی جاتی ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو بظاہر بڑی گہری دوستیاں ہوتی ہیں نا، آنا جانا ہوتا ہے، وہ تو جو ظاہری معاملات ہوتے ہیں دوستیوں کے، وہ تو لوگوں نے دیکھے ہی نہیں. حضرت عمر تو خود کہتے ہیں میرا ساری زندگی مقابلہ رہا نیکیوں میں آگے جانے میں. حضرت ابو بکر سے ساری زندگی مقابلہ رہا. کئی موقعوں پہ ڈانٹا حضرت ابو بکر صدیق نے. وہ ان کے اندر جو گہرائی تھی ایک دوسرے کے لیے، وہ تو اپنی جگہ موجود تھی. گہرا اخوت کا رشتہ، آپس میں بھائی چارے کا وہ طے تھا. لیکن وہ جو ہمارا طریقہ ہے نا، آنا جانا، تحفے دینا، لینا دینا، یہ تو بازار معاملہ ہی کوئی نہیں تھا. لیکن انہوں نے خلافت تیار کر کے، سجا کے، سوار کے جب حضرت عمر کو دی نا جاتے وقت وصال سے پہلے، تو کسی نے پوچھا اتنے سخت آدمی کو امیر بنا رہے ہو؟ چونکہ آپ کا بیماری کا عالم تھا، وقت وصال تھا، فرمانے لگے میں اس وقت دنیا سے جا رہا ہوں. بڑا جھوٹا بندہ بھی اس موقع پہ سچ بولنے لگتا ہے. اور گویا فرما رہے ہیں میں تو ویسے ہی صدیق اکبر ہوں. فرمانے لگے میں جب جاؤں گا نا تو رب کریم اور اس کے حبیب مجھ سے پوچھیں گے کہ امت کس کے سپرد کر کے آئے ہو؟ تو میں عرض کروں گا اے اللہ، جو تیرے بندوں میں تیرے محبوب کی امت کا سب سے زیادہ خیر خواہ تھا، میں اس کی ڈیوٹی لگا کے آیا. ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کو خلافت کے لیے موقع ملا 2 سال کا. حضرت عمر کو 11-12 سال موقع ملا. تو ظاہر ہے جو آدمی زیادہ، جس کا پیریڈ زیادہ ہے، اس کے تذکرے بھی زیادہ ہیں، ان کی باتیں بھی زیادہ ہیں تاریخ کے اندر. اب بہت سارے لوگ نا جگہ جگہ حضرت عمر کا تذکرہ پڑھتے ہیں، کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے. حضرت عمر کی باتیں تو بندے کو ویسے ہی جوان کر دیتی، وہ تو حوصلوں کو بلند کرتی. لیکن جو بات میں اب عرض کرنے جا رہا ہوں اس پر آپ نے غور کرنا ہے. حضرت عمر نے بڑی خدمات سر انجام دی، اور ہمیں وہ روایتیں بھی ملتی ہیں کہ 950 سال حضرت جبریل جناب عمر کی شان بیان کریں تو شان ختم نہیں ہوتی. اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا آدمی. اب حضور جانتے ہیں نا کہ قیامت تک عمر کا ذکر ہوگا، عمر کی لوگ تعریفیں کریں گے، عمر کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل ہوگا، عمر کے تذکرے ہوں گے.
تو اس پہلو کو بھی حضور نے واضح کر دیا، اس عنوان کو بھی میرے کریم نے واضح کیا۔ آپ کبھی غور کریں، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں حضور کا نا سر میری گود میں ہے اور آسمان پہ تارے چمک رہے ہیں تو منظر بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے، ادھر بھی چاند چمک رہا ہے اور سب سے قیمتی اور کائنات کے سب سے عظیم چاند مدینے والے محبوب میری گود میں سر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں یہ بھی سوچوں کی عکاسی کرتے ہیں کہ بندہ آج کل سوچ کیا رہا ہے۔ آپ میرے پیارے ہیں نا، دور دراز سے آتے ہیں تو میں بڑے سارے لوگوں سے ملتا ہوں، بڑے سارے لوگوں سے، اور میں الحمدللہ سب سے سیکھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں سیکھنا ہو تو شاگردوں مریدوں سے بھی سیکھا جا سکتا ہے۔ آپ سیکھتے رہیں، ارادہ کریں، جو ہمیں کہا گیا کہ قبر تک سیکھنا ہے تو سیکھیں۔ ہم اس وقت جو ہے ہماری تربیت کی بریک لگتی ہے جب ہم طے کر لیتے ہیں کہ میں اب بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، پھر علاج رک جاتا ہے۔ تو دو تین قسم کے لوگ ملتے ہیں۔ ایک بندے وہ ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی میں ایک بڑا سمجھدار آدمی ہوں، تو میں نے کہا چلو آپ کی بھی زیارت کرتا ہوں، تھوڑی سی سمجھ میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا۔ ایک سوچ یہ ہے، یعنی کچھ بندے ملتے ہیں، کوئی طبیعت بتاتی ہے کہ بیچارے کو بڑے آوازہار ہیں، بڑے پریشان ہیں، ایسی سخت بات کرتے ہیں کہ اس کے جواب میں نا دعا ہی صرف ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں اوخو کسے مولوی جی میرا کو نہیں مسئلہ حل کیتا، این جی یہ بس ماڑا بندہ دے سکتا کچھ نہیں، تو گل بندہ سنتا کوئی نہیں، تے تکلیف بڑی ہے، تے دنیا ساری خراب ہے، تے ہن میں تواڈے کول آیا تے میں کیسے بھی تے دنیا دے وچ ہی رہندے آنا۔ تو آپ تھوڑا سا میٹھا بنیں، آپ اپنے لفظوں میں چاشنی، اور اگر آپ مجھے آ کے یہ کہیں گے کہ آپ ہی سب سے ٹھیک ہیں، یا کسی اور کو جا کے کہیں گے کہ تو صرف ٹھیک ہے باقی لوگ ٹھیک نہیں، تو یہ بات اس لیے غلط ہے کہ یہ میرے نبی پاک کی امت ہے۔ اس امت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دو تین بندے ٹھیک ہیں، کنتم خیر امت، اس امت کو اللہ نے بہترین امت کہا، اس میں زیادہ لوگ ٹھیک ہیں، کم نہیں۔ کتنے لوگ ٹھیک ہیں؟ اب اگر آپ کہیں گے نا جی میں کئی جگہوں پہ گیا ہوں تو وہاں مجھے موقع نہیں میسر آ سکا، میری تسلی نہیں ہو سکی، میں زیادہ بیٹھ نہیں سکا، تو آپ کے ذہن کے مثبت پن کی یہ چیز عکاسی کرے گی۔ آپ کسی اور کے لیے بھی خیر کا جملہ استعمال کریں تو ہمارے لیے بھی کریں، اس میں ذرا زیادہ بہتری ہے، امت کا بھلا ہے۔ پھر شخصیات نہیں پروان چڑھتی، پھر نظریات پروان چڑھتے۔ تو سوال جو ہوتا ہے نا، سوال وہ عکاسی کرتا ہے کہ بندے کی سوچ کیا ہے۔ ہم اگر کمزوریاں ڈسکس کریں گے تو کمزوریاں ڈسکس ہوتی رہیں گی، فلانے میں کیا کمی ہے، فلانے میں کیا کمی ہے، فلانے میں، تو ہو جائیں گے ڈسکس۔ آپ کا اگر یہ ذہن بن جائے گا تو ٹھیک ہے، پھر لوگ بھی بتائیں گے کہ ٹھیک ہے ساری دنیا غلط ہے، فلانا بھی میرے محلے میں غلط ہے، فلانا میرے ملک میں غلط ہے، پھر یہ بھی مسئلہ ہو جائے گا۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کا سر نور میری گود میں، آپ سیدہ کا سوال سنیں۔ یہ سوال کتنی خوبصورتی اپنے اندر رکھتا ہے، اس کو ذرا محسوس کریں۔ کہتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ یہ سوال ہی نیکیوں کا پوچھا ہے، یہ نہیں پوچھا کہ حضور فلانے بندے کے بارے میں کیا رائے۔ حالانکہ بڑے لوگ تھے نا مخالفت کرنے والے، مکے میں کافر، مدینے میں کافر بھی، منافق بھی، مشرک بھی، یہودی بھی، لیکن جو سوال کیا وہ نیکیوں والا کیا، خیر والی باتیں ڈسکس کریں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے، اب میں نے آج تک نہیں وجہ سنا کسی سائنسدان نے بتا دیا ہو کہ ستارے کتنے ہیں، کسی نے بتایا۔ اب سیدہ عائشہ صدیقہ کا سوال بتاتا ہے کہ حضور کو پتہ ہے آسمان پہ ستارے کتنے ہیں۔ اور یہ جو بندے کی نیکیاں ہوتی ہیں یہ ساری ظاہر نہیں ہوتی، کچھ نفل بندہ چھپ کے بھی پڑھتا ہے۔ اس نے بس میں چڑھتے ہوئے اپنی زبان سے جو اللہ اکبر کے لفظ کہے وہ کس نے سنے؟ وہ تو کسی بندے کو نہیں پتا، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ کا یہ پوچھنا کہ یا رسول اللہ آسمان کے ستاروں کے برابر کس کی نیکیاں ہیں، حضرت عائشہ کا عقیدہ واضح ہو گیا کہ یہ بھی ان کا عقیدہ ہے کہ حضور کو یہ بھی پتہ ہے کہ آسمان پہ ستارے کتنے ہیں، اور اس بندے کا بھی پتہ ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر۔ یہ نظریہ ہے، یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اور کوئی غیب تم سے نہاں ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا، تم پر کروڑوں درود و سلام۔ اب سیدہ جو سوال پوچھ رہی تھی نا، تو اس کے پیچھے بھی ایک لاجک تھی، اس کے پیچھے بھی ایک کہانی تھی۔ گھر کے اندر آپ ویسے کبھی بات کریں نا اپنے خاندان کی، قبیلے کی، تو گھر کے اندر جو کہ دو پارٹیاں ہوتی ہیں، ایک میاں صاحب اور دوسرے جو ہوم منسٹری جن کا تعلق ہوتا ہے، بڑا درجہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے ویسے کبھی پیار سے اپنے ابا جی کی بات کریں نا، تو وہ خاتون خانہ بھی ایک بات والد کی سناتی ہے،
اس کو مقابلہ نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو محبت سمجھنا چاہیے۔ وہ کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں یوں ہوتا تھا میرے ابا جی، تو یہ ایک حسن ہے، یہ پیار ہے، یہ محبت کی علامت ہے، کہنے دینا چاہیے۔ اور بچی کا دل ہوتا ہے کہ کوئی تعریف کرے اس کے والدین کی، تو کوئی حرج والی بات نہیں، ہم نہیں پسند کرتے ہمارے بزرگوں کی تعریف کرے، تو خیر ڈھونڈیں، بات کر دیں، اس چیز سے ویسے بھی ذرا گھر میں امن زیادہ قائم ہوگا۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ نے جو سوال پوچھا تو وہی لاجک تھی، اس کے پیچھے بھی وہی فلسفہ تھا۔ ان کا خیال تھا کہ حضور نہ میرے ابا جی کی بات کریں گے۔ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان کے تاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو کریم بھی تو بڑا جانتے ہیں نا، حضور کو بھی پتہ ہے نا عائشہ کن کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا ہیں نا نیکیاں؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہے میری طبیعت کھل گئی کہ ابھی ذکر ہوگا میرے والد کا اور بات بڑی دور جائے گی اور میں بڑی راضی ہوں گی۔ بیٹی کا تو دل کرتا ہے نا ایک بار کوئی تعریف کرے اس کے والد کی، تو کہتی ہے ایک دفعہ اور کرو، پھر کہو وہ کیا کہہ رہے تھے آپ، بچوں کو بھی بتاؤ۔ یہ ذوق ہوتا ہے نا، بیٹیاں وفادار بڑی ہوتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میں کھل گئی، یا رسول اللہ واقعی کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کس کی؟ فوراً ان کا خیال تھا حضور سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کریں گے، تو حضور مسکرائے، فرمایا عائشہ آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں میرے عمر کی ہیں۔ عمر فاروق کی نیکیاں ہیں آسمان کے ستاروں کے برابر۔ اب وہ جو ذہن میں سوال چھپا ہوا تھا وہ زبان پہ آ گیا، جو پس منظر میں تھا وہ زبان فوراً بولی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آسمان کے ستاروں کے برابر عمر کی نیکیاں تو ابو بکر صدیق کا کیا حال ہے؟ میرے والد کی بھی تو بات کرے نا۔ اب حضور مسکرائے، یعنی اس بات کو سمجھ گئے کہ عائشہ کہاں لانا چاہتی تھی، پتہ تو پہلے تھا۔ اب رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں ہیں میرے عمر کی، لیکن ابو بکر کی زندگی کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں سے بڑھ کر۔ اللہ کرے آپ سمجھیں، ابو بکر کی تم کرو نا ان کے 12 سالوں کی خلافت کا ذکر کھول کے کرو، تم جناب عمر کے قوانین کی بات کرو تو کھول کے کرو، تم کہو کہ حضرت عمر نے انقلاب برپا کیا تو بالکل کیا، تم کہو کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو امن کا، سکون کا، غیرت کا، جہاد کا، شوق کا پیغام دیا تو بالکل دیا، لیکن فرمایا یہ ذہن میں رکھ لینا کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور صدیق اکبر کی ایک نیکی ایک طرف، ایک نیکی۔ وہ شارحین نے باتیں کی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو حضور نے نیکی کی بات کی ہے تو یہ غار ثور والی نیکی ہے، غار ثور والی۔ وہ جو 3 دن اور 3 راتیں جناب صدیق اکبر کو موقع ملا نا بٹھا کے اپنے محبوب کو اپنے پہلو میں، جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ بھی کمال ہی کرتے ہیں، یہ جو موقع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غیرت مند مسلمان، ایک باوقار اور ایک بڑی شخصیت کا نام حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھے بلا کے فرمایا ابو دردہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یا رسول اللہ حکم کریں۔ فرمایا آج تم گلی سے گزر رہے تھے اور میرے صدیق کے آگے آگے چل رہے تھے، ابو بکر کے آگے آگے چلتے ہو۔ پھر حضور فرمانے لگے نہ کسی پہ سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو میرے ابو بکر سے افضل ہو، نہ تو حضرت مولا علی جیسی ہستی، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ۔ کسی نے پوچھا آپ نے جناب صدیق اکبر ہی کو خلیفہ کیوں بنایا؟ آپ نے کیوں خلیفہ بنایا، انہی ہی کو کیوں بنایا بتائیے؟ تو مولا کائنات کا جواب ہے نا، فہم کے، شعور کے، عقل کے، فراست کے اور فلسفے کے عین مطابق باب مدینۃ العلم فرمانے لگے حضور نے نا جناب صدیق اکبر کو مسلح دیا تھا، تو جن کو نبی پاک نے ہمارا امام بنایا تو ہم نے پھر انہیں اپنی دنیا کا بھی امام بنا لیا، پھر ہم نے ساری امامتی ان کے حوالے کر دی، حضور نے جو انہیں مسلح دیا تھا نبی کریم نے۔ اور حضور نے پتہ کیا فرمایا وقت وصال؟ فرمایا لوگوں ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ بڑے نرم دل والے ہیں، آپ کے خالی مسلح پہ کیسے کھڑے ہوں گے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نماز تو ابو بکر ہی پڑھائیں گے، نہ اللہ نہ اس کے رسول اور نہ مومن ہی گوارا کریں گے کہ میرے مسلح پہ کوئی اور کھڑا ہو۔ میں بات چونکہ ختم کرنے کا وقت آ گیا، صرف ایک پہلو پہ آپ کی توجہ دلانی ہے، اور جو میں نے شروع کی بات اسی پہ ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ابو بکر نہ کوئی کثرت صوم و صلات کی وجہ سے تم پہ فضیلت نہیں رکھتے، ایسا نہیں کہ وہ نفل دوسروں سے زیادہ پڑھتے ہیں، وہ نفلی روزے زیادہ رکھتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ابو بکر کے دل میں ایک ایسی بات ہے، ان کے دل میں ایک ایسی بات ہے جس کی وجہ سے یہ دوسروں پہ فضیلت لے گئے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ کا خلوص کس طرح کا ہے، للہیت کتنی ہے، اندر تقویٰ کتنا ہے۔ آپ خود محسوس کر لیں کہ ہم نہ بے لوث کتنے ہیں، لالچ سے کتنے دور ہیں، ہماری طبیعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاجزی کتنی رکھی ہے، انکسار کتنا ہے۔ اگر یہ جذبات موجود ہیں تو پھر تھوڑی نیکیوں پہ بھی اللہ تعالیٰ زیادہ اجر عطا فرماتا ہے، اور اگر ہمارا سارا کچھ ہی دنیاوی مقاصد کے اندر لپٹا ہوا ہے تو پھر بہت سارے لوگ ہیں جو خیر کا کام کر کے بھی دنیا دار ہی رہتے ہیں۔ اگر مقاصد دنیاوی ہیں تو بہت سارے لوگ ہیں جو دینی کہلا کے بھی دنیا دار ہی رہتے ہیں، کیونکہ مقاصد کچھ اور ہیں۔ دل پر توجہ دینا، دل کا خیال رکھنا۔ مرحوم اعظم چشتی نے کہا تھا کہ کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہو۔ اور اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا کہ دل وہ دل ہے جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر وہ سر ہے جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ دل جو ہے نا، یہ اگر محبوب حجازی صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا اسیر ہے تو پھر چنگا ہویا لڑ نیڑیوں چھوٹا، پھر تو یہ طے ہو گیا کہ یہ صحیح ہو گیا، اپنے ٹھکانے پہ آ گیا ہے۔ اور اگر یہ دل کسی اور جگہ کا اسیر ہو گیا ہے تو پھر بہت ساری چیزیں ابھی ایسی ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جناب صدیق اکبر کے فیض سے فیض یاب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد۔